علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر میں رہ رہا ہے، اسے نیند بہت آتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، تو ظاہر ہے کہ نیند جو ہے وہ کہتے ہیں نا جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا نیند جنت میں نیند نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، یعنی جو جتنا آپ سوئیں گے سونے میں آپ کھو رہے ہیں، آپ کے منافع کھو رہے ہیں۔ تو یہ پڑھنے والا آدمی اب وہ سوئے گا تو ٹائم ویسٹ ہو گیا۔ اسے جنت میں نیند اللہ نے اس لیے نہیں رکھی کہ جنت میں اتنی نعمتیں ہیں اور نعمتوں کے ایسے سے لطف ہیں، وہ حور و قصور کے ایسے خزانے ہیں، تو وہاں سونے کا مطلب ہے کہ سو کے آپ اس سب سے منقطع ہو گئے، ساری نعمتوں سے منقطع ہو گئے، لہٰذا ان کا بینیفٹ اس وقت آپ کو نہیں مل رہا جو آپ 8 گھنٹے سو رہے ہیں۔ اسے جنت میں اللہ نے نیند نہیں رکھی، فرمایا کہ وہاں پہ آپ جاگیں اور لمحہ بہ لمحہ نعمتوں سے لطف اٹھائیں، ہر وہ حور و قصور کے اندر جو ہے آپ جو اپنے مزے اڑائیں، اور ہر وقت جو ہے آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ لہذا اس لیے وہاں نیند نہیں رکھی، اس لیے نیند دنیا کے اندر رکھی ہے، لیکن دنیا کے اندر رکھنے کا مطلب ہے کہ جو نیند آپ کے بینیفٹس کو برباد کرے، آپ کے منافع کو جب بریک کرے، اس کا وہ نیند آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ورنہ نیند انسان کی فطرت ہے، اس کو اپنی باڈی کی بقا کے لیے سونا ہے۔ تو میں جیسے بتایا جنت میں نیند اس لیے نہیں تاکہ بینیفٹس انسان کے بریک نہ ہو، دنیا کے اندر جو نیند اس کے بینیفٹس بریک کرے اس نیند سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع، یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو بھرتی نہیں ہے۔ بھرتی کس سے نہیں؟ من النوم، سونے سے بھرتی نہیں ہے، یا ہرس سے بھرتی نہیں ہے۔ تو دیکھو ایسی نیند سے تو ویسے پناہ مانگنی چاہیے، تو اس لیے جو یہ نیند، باقی ویسے انسان جو سوئے، اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے اس کی نیند جو ہے 6 سے 8 گھنٹے ہونی چاہیے۔ اگر وہ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے سو لیا رات میں یا دن میں، تو بس اس کے بعد اس کو سونے کے لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ اگر نیند آ رہی ہے سمجھے شیطان کا غلبہ ہے یا بدن کی سستی ہے، لہذا اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے پھر وہ ایسے ڈھکوسلے کرے کہ جس سے نیند دفع ہو، مطلب وضو کر لے یا ٹہلنے لگ جائے یا 2 کالی مرچیں منہ میں چبا لے، اس میں نیند اڑ جائے گی۔ لیکن فرمایا کہ اب یہ نیند جینوین باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یہ انسان کی ایکسٹرا جو ہے وہ تکاسل ہے، سستی ہے، اور یہ سستی والی نیند جو ہے انسان کے دماغ کو کمزور کرتی ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ زیادہ سونے سے دماغ کے اندر جو ایک جگہ پہ خاص جگہ پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، پھر انسان کا دماغ بلید ہو جاتا ہے، یعنی احمق ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سب سونے والوں کے لیے جزو زیادہ سوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی 6 گھنٹے نیند پوری ہے، ادھیڑ عمر کے آدمی ہیں 40-45 کے، آپ 6 گھنٹے مسلسل بھرپور نیند لے لی، اب آپ سونے کے لالچ نہ کریں، اب آپ کو نیند جو آ رہی ہے یہ سستی کی وجہ سے اس کو بھگائیں۔ اس لیے آپ کے بھائی صاحب جو یہی پریکٹس کریں، وہ یہ سوچیں کہ میں 8 گھنٹے نیند میری پوری ہو گئی، نوجوان ہیں، بس 8 کے بعد اب پریشان نہ ہو۔ رات کو 6 گھنٹے اگر سو لیا، دن میں دوپہر جو زور کے بعد 2 گھنٹے سو لیا، 8 گھنٹے اب پورے ہو گئے، اب اس کے بعد الارم لگا کے رکھیں، اب 8 کے بعد 8 منٹ بھی نہ سوئیں، اب اپنے آپ کو مضبوط کریں، کیونکہ انسان کا نفس ایسا ہے کہ جیسا اس کو عادی بنا لیں گے ویسی عادت پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ 16 گھنٹے سونے کے عادی بن گئے تو یہ 16 گھنٹے ہی سوئے گا اور 16 سے کم پہ راضی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جو ہے اپنی باڈی کی نیڈ کے اعتبار سے 8 گھنٹے 6 سے 8 سے زیادہ کی لالچ نہ کریں۔ باقی رہا ان کی نیند بھاگے گی کیسے، اس کے لیے نوٹ کر لیں تاکہ اس کی نیند بھاگے۔ اس کے سورۃ الم نشرح، سورۃ الم نشرح جو ہے یہ آپ نے 41 مطلب 41 ٹائم پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے پانی دم کر اس کو پلائیں۔ اگر دور ہے نہیں پلا سکتے تو تصور میں اس کو لا کے اس کے اوپر دم کر دیا کریں، اور یہ 41 ڈیز پابندی سے عمل کریں۔ انشاءاللہ ایکسٹرا جو زائد نیند ہے اس کی دفع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ وہ اپنی تعلیم میں محنت کرے گا۔